السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم سماعت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 اور 233۔ درس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا درس دینا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ قیامت پر ایمان رکھتا ہو، جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، آیت کے حصے میں فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ یہ آیت مبارکہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزارنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل بن یسار مانے ہوئے اور ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عورت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، خواہ وہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی ہو جس نے طلاق دی تھی، تو اگر وہ مرد عورت باہم رضامند ہے آپس میں دوبارہ نکاح کرنے پر ایگری ہیں، عورت کے سرپرستوں کا بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاق ہو گئی۔ اب رضامندی کے بعد جو ہے دونوں بات چیت ہوئی، اب دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو عورت کے گھر والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یا کسی کو منع کرے کہ اب اس سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ گھر بنا رہی ہے اپنا، اب تمہارا روکنے کا حق نہیں ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورت غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہے جو بعد میں سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہ کرو۔ تمہاری حقیقی حکمت اور مصلحت کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر عورت غیر کفو میں بغیر اجازت ولی کے نکاح کرے تو وہاں اولیاء کا حق ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بغیر کفو سے کیا مراد ہے کہ جب مثال کے طور پر کسی کا نکاح کرنا ہو یا منگنی ہو، شادی سے پہلے جو بات چیت ہوتی ہے اس میں کف جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ کف کا مطلب یہ ہے برابری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ
وہ سامنے والا جو کوئی شخص ہے وہ موچی ہے اور لڑکی جو جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ سونار ہے، سونے کا کام کرتے ہیں. فرمایا کہ یہاں برابری نہیں ہے، برابری دیکھی جائے گی اسلام شریعت کے اندر. اگر مثال کے طور پر برابری نہیں دیکھی جائے گی تو کل یہ گھر جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے بنتے ہوئے گھر بھی دیکھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر اجڑ جاتے ہیں کفر کے نہ ہونے کی وجہ سے. اب مثال کے طور پر کوئی لڑکی جو ہے وہ عالمہ ہے، اب وہ جو ہے وہ موچی سے اگر نکاح ہو رہا ہے تو کفر دیکھا جائے گا برابری. تو جو برابری ہوگی وہیں پر جو ہے وہ نکاح کرتا ہوا جو ہے اچھا لگتا ہے. تو فرمایا یہاں پر ایک پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی طلاق دینے کے بعد دوبارہ رضامندی پر جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں نکاح کرنے پر، تو اس طرح کسی کو حق نہیں ہے ان کو منع کرنے کا. آئیے سنتے ہیں آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما ولا تشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ترجمہ. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے. کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. اللہ فرماتے لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے گی. باپ کا قائم مقام ہے، اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اگر تم چاہو تو دوسری عورتوں سے بھی اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتے ہو، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو. اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. والوالدات یرضین اولادہن حولین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. ناظرین کرام، یہاں جو ہے دودھ پلانے کی مدت کا جو ہے وہ تذکرہ چلے گا. آئیے سنتے ہیں کہ طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر و خوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا. اس کے لیے کیا حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہیں وہ موقع پر جو ہے وہ بیان کر دیا جائے. لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہو. آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے. 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے. اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی سے دودھ پلا لیتے ہیں، کوئی نیک خاتون ہے، اس کے علاوہ کسی سے جو ہے دودھ پلانے کی وہ خواہش رکھتی ہے، میاں بیوی کا یہ مشورہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بچے کی جو ولادت ہے ہم کسی اور سے دودھ پلاتے ہیں، وہ نیک بھی خاتون ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور فوائد ہوں
یا مثال کے طور پر جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کی چھاتی میں جو ہے وہ دودھ نہیں ہے تو فرمایا کہ کسی اور سے بھی وہ دودھ پلوا سکتی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دودھ نوش فرمایا تھا۔ حالانکہ آپ شہزادے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دودھ پلانے کے حوالے سے بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ کسی اور خاتون سے بھی دودھ پلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں درس دینا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجائے منصور۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو درس دیکھنے کا اجر عطا فرمائے، آمین۔